تو الغرض کے میرے دوستوں 18 ذی الحجہ، یہ 18 ذی الحجہ تاریخ اسلام کی ایک بہت ہی اہم تاریخ 18 ذی الحجہ۔ یہ 18 ذی الحجہ کیا ہے؟ کہ 18 ذی الحجہ کو اگر عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم 18 ذی الحجہ کو دیکھیں تو 18 ذی الحجہ کو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم کے میدان میں من کنت مولا فعلی مولا کے اعلان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت مولائے کائنات اور ولایت مولائے کائنات کا اعلان 18 ذی الحجہ کو تمام صحابہ کرام کے سامنے کرتے ہیں۔ تو یہ ہر مسلمان کے لیے خوشی کا لمحہ تھا، یہ ہر مسلمان کے لیے خوشی کا پہلو تھا کہ 18 ذی الحجہ امامت مولائے کائنات کے اعلان کا دن ہے، 18 ذی الحجہ ولایت کبریٰ مولائے کائنات کا دن ہے، اور 18 ذی الحجہ کو خم کے میدان میں مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے مرتبے کو بلند کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ ایک خوشی کا دن تھا اہل اسلام کے لیے، یہ مولائے کائنات کی امامت اور ولایت کا 18 ذی الحجہ کا دن تھا، مگر تاریخ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب خلافت کا آغاز ہوا اور تیسرے خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی باغیوں کے ہاتھوں، اس جملے کو یاد رکھیے، باغیوں کے ہاتھوں دردناک شہادت ہوئی، تو وہ بھی 18 ذی الحجہ کو ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ تاریخ کبھی ہمیں صبح خوشی دکھاتی ہے تو رات میں غم دکھاتی ہے، یہی تاریخ کبھی ہمیں رات میں خوشی دکھاتی ہے تو صبح غم دکھاتی ہے۔ تو تاریخ اپنے اندر درختوں کی ہریالی بھی رکھتی ہے، تو تاریخ اپنے اندر خون کا دریا بھی رکھتی ہے۔ تو میرے دوستو، تاریخ سمجھنے کے لیے، تاریخ سنبھالنے کے لیے اور تاریخ لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جگر والوں کا کام ہے تاریخ کو سمجھانا، اور جگر والا ہی تاریخ کو سمجھا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ تاریخ ہر دور میں بڑی پیچیدہ رہی ہے، ہر دور میں بڑی پیچیدہ رہی ہے۔ تو الغرض کے حضرات محترم، تو آج ہم ان دو پہلوؤں پر بات کرتے ہیں، ایک تو اعلان ولایت مولائے کائنات اور دوسرا شہادت سیدنا عثمان غنی۔ تو ایک چیز جو اکثر لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مولا علی اور سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کے درمیان تعلق کیا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان گھر کا مضبوط تعلق ہے۔ وہ تعلق کیا ہے؟ یہ دونوں خاص ساڑو ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو داماد ہیں، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو داماد ہیں۔ تو 18 ذی الحجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دامادوں سے نسبت رکھتی ہے، ایک داماد کی شہادت کا غم ہمیں سناتی ہے، تو دوسرے داماد کے ولایت کے اعلان کی خوشخبری بھی ہمیں یہی تاریخ سناتی ہے۔ تو حضرات محترم، تو آگے آئیے کہ بات بڑی مشہور ہے، واقعہ بڑا مشہور ہے۔ 18 ذی الحجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہوئے، مکے سے قافلہ لے کر نکل گئے، غدیر کا میدان، خم غدیر کا میدان آیا، اس میدان میں اونچے مقام پر عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، اور اس وقت حالات بڑے نازک تھے، کچھ معاملات ایسے ہو چکے تھے کہ لوگ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے کچھ فیصلوں کو نہیں مان رہے تھے، آپ کی کچھ شرائط کو، آپ کے کچھ مشوروں کو نہیں مان رہے تھے، اور ایک دو جگہوں میں ایسے حالات ہو چکے تھے۔ تو یہ خم غدیر کا میدان، یہ امت مسلمہ کے لیے فیصلے کا میدان بن گیا اس دن، اور آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم غدیر کے اس میدان میں اونچے مقام پر ٹھہر کر 18 ذی الحجہ کو صحابہ اکرام، وہ تمام صحابہ اکرام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شامل تھے، آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونچے مقام پر ان کے سامنے ٹھہر گئے
اور مولا علی مشکل کشا کو بلایا اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اب ساری حدیث کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، حدیث کا اہم جملہ سناؤں گا۔ مولا علی کے ہاتھ کو بلند کیا تو جب آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں علی کے ہاتھ کو دیکھا، صحابہ اکرام نے جب علی اور نبی کے ہاتھ کو ملتا ہوا دیکھا تو سارے صحابہ اس منظر کی طرف متوجہ ہوئے اور سب نے اپنی نظروں کو جمایا، اور اسی صحابہ کی مقدس جماعت نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے ساتھ بلند کیا اور بلند کرتے ہوئے فرمایا کہ من کنت مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا سردار ہوں، میں جس کا آقا ہوں، اور جو مجھے اپنا سردار مانتے ہیں، جو مجھے اپنا آقا مانتے ہیں، ان سب کے سردار، ان سب کے آقا فعلی مولا علی ہے۔ سب کے مولا اور سب کے سردار یہ علی ہیں۔ تو یہاں ایک جملہ آپ حضرات ذہن میں رکھیے کہ مولا کائنات مومنین کے مولا ہیں، اور رافضیوں اور شیعوں کا ایک عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے بھی امام ہیں، نبیوں کے بھی سردار ہیں۔ تو رافضی اور شیعہ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ جملہ بار بار کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ نبیوں کے بھی مولا ہیں تو علی بھی نبیوں کے مولا ہیں۔ تو یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ بغیر اختلاف میں جائے میں بس ایک ہی جملہ کہوں گا کہ دیکھیے کہ آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مولا ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار ہیں، آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماوا و ملجا ہیں۔ اور نبی نے کہا کہ اگر تم مجھے اپنا مولا سمجھتے ہو، اپنا سردار سمجھتے ہو، تو پھر علی کو بھی اپنا مولا سمجھو، اپنا امام سمجھو۔ تو چونکہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار، اپنا مولا مانتے ہیں، تو مولا کائنات بھی سارے مومنین کے مولا ہے۔ حضرت علی بھی سارے مومنین کے مولا ہیں اور سارے اہل ایمان کے مولا ہیں۔ بغیر کسی اختلافی معاملے کے میں آپ کو سمجھا دیا کہ ہر اہل ایمان کے، ہماری نسل کے، ہماری آنے والے نسل کے، اور بھی قیامت تک جتنی نسل ہماری آئیں گی، ساری نسلوں کے مولا کون ہے؟ حضرت علی ہیں۔ وہ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مولا ہیں۔ تو اب دوسرا پہلو دیکھیے کہ خود حضرت عمر فاروق، کون عمر فاروق؟ ان کی شان، ان کی زندگی، ان کی شخصیت کا معاملہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر کے سائے سے شیطان بھی ڈرتا ہے، اور عمر جس راستے سے چلے شیطان اس راستے سے نہیں چلتا۔ ایسی شخصیت حضرت عمر کی، ایسی شخصیت۔ اور فاروق کا لقب عطا ہوا۔ فاروق کا مطلب کیا ہے؟ حق اور باطل کو الگ کرنے والا، حق اور باطل کو الگ کرنے والا، گندگی کو کاٹ کر اچھائی کو باقی رکھنے والا، اسے فاروق کہتے ہیں۔ تو ایسی شخصیت کیا کہتے ہیں مولا علی کو کہ اے علی تمہیں مبارک ہو، اس لیے کہ ہم نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ تم قیامت تک کے سارے مومنین کے مولا بن گئے، تمہیں مبارک ہو۔ تو حضرات محترم، تو یہ 18 ذی الحجہ کی ایک تاریخ، اور اس حدیث کا اگر آپ کو خلاصہ دیکھنا ہے، من کنت مولا فعلی مولا کا آپ کو خلاصہ دیکھنا ہے، تو مختصر سا اشارہ دیتا ہوں کہ روئے زمین پر جتنے سلسلے ہیں اور جتنے سلسلوں کے شجرے ہیں، اپنے تمام پیروں کے، اپنے تمام سلسلوں کے شجرے اٹھا کر دیکھو، آپ کو اعلان غدیر کا خلاصہ مل جائے گا۔ اس لیے کہ قیامت تک کوئی سلسلہ اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سلسلے میں مولا علی مشکل کشا کا نام نہ آ جائے۔ اس شجرے میں مولا علی مشکل کشا کا نام کیوں نہ آ جائے؟ اس لیے کہ میرے دوستو، امام الاولیاء مولا کائنات ہے، تمام ولیوں کے سردار مولا کائنات ہے، تمام خطبوں کے سردار مولا کائنات ہے۔ اگر کوئی خطب اس روئے زمین پر ہے اور کوئی خطب الاقطاب بھی ہے تو خطب الاقطاب کے امام مولا کائنات ہے۔ روئے زمین کے تمام ابدالوں کے سردار مولا کائنات ہے، تمام قلندروں کے سردار مولا کائنات ہے، تمام ولیوں کے سردار مولا کائنات ہیں۔ تو پیران پیر سے لے کر، کیونکہ ہمارے پاس ولایت مشہور پیرانے پیر سے، اس سے پہلے ولیوں کا بہت بڑا دور گزرا ہے، بہت بڑا دور گزرا ہے، مگر
مشہور ولایت ہمارے پاس سرکار پیرانے پیر سے ہے، اور سرکار پیرانے پیر کو ولیوں کا سردار ہم مانتے ہیں، تو سرکار پیرانے پیر ولیوں کے سردار ہیں، تو پیرانے پیر کے سردار مولا علی مشکل کشا ہے، پیرانے پیر کے ولایت میں امام مولا علی مشکل کشا ہے۔ تو